آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے عام انتخابات کا پہلا مرحلہ مکمل ہو گیا ہے۔ پہلے مرحلے میں میرپور کی 13 نشستوں پر الیکشن ہوئے۔ غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق مسلم لیگ نون اس نے واضح اکثریت حاصل کر لی ہے، جبکہ پیپلز پارٹی دوسرے نمبر پر رہی۔ مسلم لیگ نون نے 9 نشستیں حاصل کی، جبکہ پیپلز پارٹی 4 نشستوں پر کامیابی حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی ہے۔ LA1 میرپور 1 سے مسلم لیگ نون کے اظہر صادق کامیاب رہے۔ LA2 میرپور 2 سے پیپلز پارٹی کے چودھری قاسم مجید نے کامیابی حاصل کی۔ LA3 میرپور 3 سے پیپلز پارٹی کے چودھری یاسر سلطان کامیاب قرار پائے۔ LA4 میرپور 4 سے مسلم لیگ نون کے چودھری رخسار احمد فاتح رہے۔ LA5 برنالہ سے مسلم لیگ نون کے وقار احمد نور نے میدان مارا ہے۔ LA6 سماہنی سے مسلم لیگ نون کے چودھری عبدالرزاق کامیاب ہوئے۔ LA7 بھمبر سے مسلم لیگ نون کے چودھری طارق فاروق نے 35,287 ووٹ لے کر سابق وزیر اعظم چودھری انوار الحق کو شکست دی۔ یہ بہت بڑی شکست ہے، کیونکہ چودھری انوار الحق وہ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں، اور مسلم لیگ نون کے جو طارق فاروق ہیں انہوں نے ایک بہت بڑے مارجن کے ساتھ انہیں شکست دی ہے، اور یہ ایک بہت بڑا اپسیٹ ہے۔ اسی طرح LA8 راج محل سے پیپلز پارٹی کے ملک ظفر اقبال کامیاب قرار پائے ہیں۔ LA9 نکیال سے شدید سیاسی کشیدگی اور فائرنگ کے واقعات کے بعد LA9 نکیال سے مسلم لیگ نون کے بیر نعیم 30,000 سے زائد ووٹ لے کر کامیاب ہوئے۔ یہاں یہ ہم بتاتے چلے کہ یہ وہ حلقہ ہے کہ جہاں پہ شدید فائرنگ ہوئی اور بعض جو ہے کارکنوں کی ہلاکت کی اطلاعات بھی ملی ہیں۔ LA10 کوٹلی سے پیپلز پارٹی کے صدر چودھری محمد یاسین یہاں سے کامیاب رہے ہیں، اور چودھری محمد یاسین کے بارے میں جو کہا جا رہا تھا کہ اگر یہ کامیاب ہوتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی انہیں اپنا وزارت عظمیٰ کے لیے امیدوار ڈکلیئر کرے۔ جو اگلی کامیابی ہے وہ LA11 سے مسلم لیگ نون کے راجہ آصف نے حاصل کی ہے۔ LA12 چڑھوئی سے مسلم لیگ نون کے راجہ ریاست خان جو ہے وہ کامیاب ہوئے ہیں، انہوں نے 35,168 ووٹ حاصل کیے، اور یہاں سے جو خاص بات ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کے صدر چودھری یاسین کو شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ یاد رہے کہ چودھری یاسین جو ہے وہ LA10 کوٹلی سے کامیاب ہو چکے ہیں، یعنی وہ ایک نشست جیتنے میں کامیاب رہے، جبکہ دوسری نشست پہ انہوں نے ناکامی کا سامنا کیا۔ LA13 کھوئی رٹا سے مسلم لیگ نون کے راجہ ایاز احمد نے میدان مار لیا ہے۔ 13 نشستوں کا نتیجہ ہے آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس میں مسلم لیگ نون کے 9 کامیاب امیدوار اور پیپلز پارٹی کے 4 امیدواروں کے نام تھے جنہوں نے کامیابی حاصل کی۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ دوسرا مرحلہ 2 اگست کو ہوگا، اور اس مرحلے پہ مظفر آباد ڈویژن کی 9 نشستوں پر اور پاکستان میں مقیم کشمیری جو مہاجرین ہیں ان کی 12 مخصوص نشستوں پر پولنگ ہوگی۔ اس کے بعد تیسرا مرحلہ ہے وہ ہوگا 10 اگست کو۔ یہ پنچ ڈویژن کے 11 حلقوں میں یہاں ووٹ ڈالے جائیں گے۔ یہ وہ حلقے ہیں جہاں پہ پہلے سے ہی صورتحال بہت کشیدہ ہے اور بہت زیادہ سیاسی تناؤ پایا جاتا ہے۔ اب خدا سے تو یہی دعا ہے کہ اگلے دونوں مرحلے وہ کامیابی سے مکمل ہوں، اگرچہ جو پہلے مرحلے کے انتخابات میں کافی جانی نقصان کی اطلاعات سامنے آئی ہیں، اور وفاق کی طرف سے یا وفاقی حکومت کی طرف سے یا یہ کہہ لیں گے مسلم لیگ نون کی طرف سے اس کی تردید بھی کی گئی ہے کہ ہلاکتیں زیادہ نہیں ہوئی، لیکن جو آزاد کشمیر کی اپوزیشن جماعتیں ہیں یا کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے جو قیادت ہے ان کے مطابق ان کا یہ کہنا ہے کہ بہت بڑے پیمانے پر جانی نقصان ہوا ہے، اور فائرنگ کے واقعات ہوئے ہیں جن میں جو ہے وہ سیکورٹی اہلکار کے علاوہ وہ لوگوں کی بھی بڑی تعداد جو ہے وہ جاں بحق ہوئی ہے۔ اس طرح کے واقعات یقیناً افسوسناک ہیں۔ ویڈیوز تو آئی ہیں لیکن ان کی آزادانہ حلقے سے یا آزادانہ طریقے پر کوئی تصدیق نہیں ہو سکی۔ جہاں سے ویڈیوز آئی ہیں ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہلاکتیں ہوئی ہیں اور آزاد کشمیر میں بہت زیادہ پرتشدد واقعات ہوئے ہیں، اور وفاقی حکومت انہیں جان بوجھ کر چھپانے کی کوشش کر رہی ہے۔ پیپلز پارٹی کا یہ دعویٰ ہے کہ مسلم لیگ نون نے بہت زیادہ وہاں پہ دھاندلی کی ہے۔ دوسری طرف مسلم لیگ نون کا کہنا ہے کہ آزاد کشمیر میں تو پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، یہ کس طرح ممکن ہے کہ جہاں پیپلز پارٹی کی حکومت رہی ہو وہاں پہ مسلم لیگ نون دھاندلی کرنے میں کامیاب رہی ہو۔ البتہ اگر جو آزاد ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ
کہ تشدد کے واقعات بہت زیادہ ہوئے ہیں اور نو ڈاؤٹ اس میں ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں۔ جہاں تک دھاندلی کی خبروں کا تعلق ہے، کوئی بڑے پیمانے پر دھاندلی کا خطرہ ہے جو ہمیشہ سے ہی رہتا ہے، وہ مہاجرین کی جو پاکستان میں پائی جانے والی 12 نشستیں ہیں وہاں پہ یہ خطرہ ہوتا ہے، اور اس بار بھی یہی سے خطرہ ہے، لیکن مجموعی طور پر جو صورتحال دیکھنے میں آ رہی ہے اس سے یہی کہا جا سکتا ہے کہ جو روایت رہی ہے اس کے مطابق مسلم لیگ نون ہی آزاد کشمیر میں حکومت سازی میں کامیاب ہوگی۔ دوسرا سوال یہ ہوگا کہ آزاد کشمیر کا وزیر اعظم کون بنے گا۔ جس طرح میاں نواز شریف نے کہا تھا کہ وہ اگر مسلم لیگ نون وہاں جیتتی ہے آزاد کشمیر میں تو وہ وزیر اعظم ہے شہباز شریف، ان سے کہیں گے کہ انہیں وہ آزاد کشمیر کا وزیر اعظم بنائیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا نواز شریف واقعی آزاد کشمیر کے وزیر اعظم بنتے ہیں یا نہیں۔ اگر دیکھا جائے تو یہ کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہے، اس لیے کہ نواز شریف خود بھی کشمیری نژاد ہے، اور اگر وہ چاہیں تو وہ اپنا ووٹ منتقل کر کے آزاد کشمیر کی کسی بھی ایسی سیٹ، یعنی مسلم لیگ نے ظاہر واضح اکثریت اب تک جو پہلے مرحلے کے الیکشن ہے اس میں واضح اکثریت حاصل کر لی ہے، اور وہ کسی بھی سیٹ پہ جیت کے آزاد کشمیر کے وزیر اعظم بن سکتے ہیں۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کی کیا چوائس ہوگی، اور کیا نواز شریف یہ چاہیں گے کہ وہ خود کو ایک مخصوص سے مختصر سے علاقے کے لیے محدود کر دیں، کیونکہ وہ نہ صرف یہ کہ وزیر اعظم پاکستان رہے ہیں بلکہ ایک عالمی سطح کی ایک شخصیت ہے۔ ہو بھی سکتا ہے کہ وہ اس چیلنج کو قبول کر لیں، کیونکہ آزاد کشمیر کے جو صورتحال ہے اس میں اگر نواز شریف وزیر اعظم کے عہدے پر آتے ہیں تو اس سے حکومت کو آزاد کشمیر کے جو مجموعی معاملات ہیں انہیں سنبھالنے میں بہت زیادہ مدد مل سکتی ہے۔ یہاں ایک اور سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا اسٹیبلشمنٹ نواز شریف کو آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کی حیثیت سے قبول کر لے گی۔